علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر و احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں ایک بار پھر حاضر ہونے کی توفیق دی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین، علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مایہ ناز کتاب احسن الاقوال فی فضائل الاعمال، اس کو الترغیب فی فضائل الاعمال کے نام سے بھی بعض علماء ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 3 تک کا مضمون مکمل ہو چکا ہے ہمارا، آج حدیث نمبر 4 ہے۔ حدیث نمبر 4 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں، انس بن مالک کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آیا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے خلوص دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی کلمہ لا الہ الا اللہ، گواہی جس نے خلوص دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں سے ایک بات بتا دوں، اب یہاں پر آیا لا الہ الا اللہ، یہ پورا کلمہ مراد ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی حکماً اس میں شامل ہے۔ لہذا جو بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے، چونکہ وہ کفر سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر اسلامی معتقدات جو ہے، ضروریات دین، اس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور حکماً محمد الرسول اللہ اس میں شامل ہے، فرمایا کہ جس نے خلوص دل کے ساتھ خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ عمل کیا، تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اگر گناہگار بھی ہوا تو بالآخر یا تو بغیر حساب کتاب بخش دیا جائے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے قانون قدرت کے مطابق گناہوں کی سزا پا کر بالآخر وہ جائے گا جنت میں، دائماً دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اس کی ایک مراد یہ بھی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے؟ اب یاد کریں پچھلے درس کے اینڈ کے اوپر میں نے وہ کوٹ کیے تھے کہ عظیم خوشخبری کے لیے تصدیق کرنا یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی تھی، تو کیا واقعی تم نے
یعنی معاذ الجبل سے پوچھا کیا واقعی آپ نے سنا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ تصدیق فرما دی، فرمایا ہاں، جا کر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ اب اس عظیم خوشخبری کی تصدیق کروانے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاذ بن جبل پر یقین نہیں تھا، نہیں، اس کی تصدیق کرنے کا معنی، تصدیق کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے تاکہ بات کو کل وضاحت کے ساتھ، تمام زاویات کے ساتھ یا پورے مضمون کے ساتھ یاد کر لی جائے یا سن لی جائے یا اس کی تصدیق ہو جائے۔ اب انس بن مالک حضرت معاذ بن جبل نے جب بتا دیا تو یقین تھا، تو پھر حضور علیہ السلام کے پاس کیوں گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث اگر اسی طرح روایت کرتے تو پھر حضرت انس بن مالک حضور علیہ السلام کی موجودگی میں یہ حدیث ایک واسطے سے روایت کرتے، تو چونکہ بڑی عظیم خوشخبری تھی تو پھر کہا کہ براہ راست بھی حضور علیہ السلام سے سن لوں، تاکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس انداز میں پھر آگے روایت ہو سکے۔ تو آپ بارگاہ رسالت میں حاضر و عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، مجھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خلوص سے دل کے ساتھ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اور حکماً اس میں محمد رسول اللہ اس کلمے میں داخل ہے، کیونکہ عنوان لا الہ الا اللہ ہے اور حکماً محمد رسول اللہ اس میں شامل ہے، وہ شرط ایڈ ہے اس کے اندر۔ کہا کہ جس نے یہ کہا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، معاذ نے سچ کہا، اور یہ بات میں نے جس طرح فرمائی ہے اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتا دی۔ اب دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکتیں دیکھیں۔ اب اس میں اس کی ایک مراد میں نے بیان کر دی، دوسری مراد یہ بھی ہوگی کہ بندہ مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قربتیں اور رضا اور خوشنودی ایسی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو جنت اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا، اس کی بے حساب بخشش فرما دے گا۔ یہ بھی اس کی مراد ہے۔ پھر آگے ایک اور روایت ہے، وہ روایت نمبر 4 ہے۔ اچھا، میں نے اب اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی کیونکہ پچھلی گفتگو کے اندر میں نے یہ عظیم خوشخبری کے لیے تصدیق کروانا، اس کے اوپر میں نے قرآن مجید کے چند واقعات کوٹ کیے تھے آپ کو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے کوئی بندہ جو دن یا رات کی کسی گھڑی میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مثل نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ یاد کریں کہ میں نے آج کے درس کو جوڑنے کے لیے پچھلے درس کے اینڈ کے اندر بتا دیا تھا کہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ حدیث آگئی کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتا ہے، مسلمان مومن بندہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کے نام اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب اس گناہ سے مراد صغیرہ ہے، وہ چاہے تو اپنی رحمت سے کبیرہ بھی معاف کر دے، بے حساب بخشش کر دے، وہ مالک و مختار ہے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی عمل کے نتیجے میں گناہ مٹا دیتا ہے تو علماء نے اس سے گناہ صغیرہ مراد لی ہیں۔ تو فرمایا گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اگلی روایت ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ کلمات یعنی وہ کلمات یہ من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ الہ واحدا صمدا لم یتخذ صاحبا ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آگے پوری روایت ہے، یہ کلمات جس کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہی الہ ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی بیوی، نہ اولاد، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر،
یہ کلمات جو پڑھے، جو میں نے ابھی عربی میں آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، فرمایا کہ 10 مرتبہ تو اس کے لیے 40,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے، لہذا کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ساتھ تکرار کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر جو میجر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ مٹا دیے گئے اور اعمال، گناہ مٹا دیے گئے اور نیکییں داخل کر دی گئی۔ تو اس سے یہ عنوان ہے جو پچھلے درس میں نے بیان کر دیا تھا کہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا کر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اس پہ اوپر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے استشہاد علماء نے استدلال کیا ہے، وہ یہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ یہ سورۃ فرقان پارہ نمبر 19 ہے اور اس کا رکوع نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 70 ہے۔ ترجمہ اس کا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، توبہ، ایمان اور نیک عمل کیے، تو کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ عز و جل ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آگے دیکھیں، اگلی حدیث نمبر 7 ہے اور یہ بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ ویسے تو حدیث ساری پیاری ہوتی ہیں، اس میں عقیدے کا ایک عنوان ہے۔ یہ حضرت عبید بن سخر بن لوزان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے عمال کے ساتھ بھیجا تھا، یعنی گورنر جو بنا کے بھیجا تو ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ کہتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمال گورنروں میں علاقے تقسیم فرما دیے، جو گورنر بنا کے بھیجے تھے ان میں مختلف علاقے تقسیم کر دیے کہ وہ کوئی فلاں علاقے کا گورنر ہے، فلاں علاقے کا گورنر ہے، تاکہ وہاں پر جا کے دین اسلام کی تعلیمات بھی لوگوں تک پہنچائی جائیں اور ان لوگوں میں عدل اور انصاف جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن اور حضرموت، یہ 2 علاقوں کی طرف معلم بنا کر بھیجا آقا علیہ السلام نے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب حدیث کے لفظ سنیں، فرمایا کہ اے معاذ، بے شک تو اہل کتاب کے پاس جا رہا ہے تو وہ تجھ سے جنت کی کنجیوں کے بارے میں سوال پوچھیں گے۔ سوال انہوں نے پوچھا نہیں ہے، انہوں نے پوچھنا ہے۔ تو جو بات ابھی واقع میں نہیں آئی حضور اس کی خبر دے رہے ہیں۔ تو انہیں کہا کہ جب پوچھے کہ جنت کی کنجیاں کیا ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں بتانا کہ بے شک جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ ہے، اور بے شک یہ ہر چیز کو کھول دیتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ پس جو کوئی بھی اس کلمے کو قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ میں لایا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ دیکھیں، یعنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے قیامت والے دن گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ لیکن آپ اس میں دیکھیں، اس میں ایک بڑی واضح طور پر علم مصطفیٰ پہ دلیل آئی ہے اس حدیث پاک کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ یمن کے لوگوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی سوال کرنے تھے، آقا علیہ السلام نے وہ پہلے ہی حضرت معاذ بن جبل کو سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ اس کے اوپر اس طریقے کی اور بھی کافی ساری روایات ہیں۔ جب آپ بخاری شریف کو پڑھتے ہیں تو اس طرح کی روایات کتاب الفتن میں بھی آتی ہیں، کتاب المغازی میں، کتاب السیر میں بھی آتی ہیں، اور کئی علماء کرام نے تو باقاعدہ حضور علیہ السلام کی غیبی اخبارات کو جمع کیا ہے، کتابیں ہیں اس کے اوپر پوری۔ مطلب آپ بخاری شریف اٹھائیں،
مسلم شریف کے اندر وہ واقعہ دیکھیں جو کل واقع میں آنا تھا، مطلب بدر کا میدان ہے، کل جنگ ہونی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج کو بدر کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہل قدمی فرما رہے ہیں، اور آپ کسی چیز سے نشان لگا کر دائرہ بنا کر بتا رہے ہیں ہاذا مسرع فلان غدن، کہ فلاں کافر کل مر کے یہاں گرے گا۔ واقعہ ہوا نہیں، واقعہ کل ہوگا، لیکن آج حضور خبر دے رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ جو سوال ہونے تھے وہ معاذ بن جبل کو بھی پتہ نہیں، وہ ابھی واقع میں معاذ بن جبل جائیں گے، وہاں پہنچیں گے، ان لوگوں سے ملاقات ہوگی، وہ لوگ سوال کریں گے، پھر وہ جواب دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال بھی یہیں بتا دیا، جواب بھی یہاں سے سمجھا کر پھر بھیجا۔ اب علم مصطفیٰ کا اندازہ لگائیں۔ پھر اسی طرح علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت لکھی ہے، حضرت سیدنا مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصیدہ ہے، اس کی ایک عبارت آپ نے قصیدے کے 2 لائنیں جو ہیں وہ نیچے لکھی ہیں، اور یہ ابن ہشام کے سیر ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 491 اٹھا کے پڑھیں۔ اس کے اندر وہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں جب سخاوت فرماتے ہیں تو شہنشاہوں کو بھی بھر بھر کے عطا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی شان میں، حضرت حضور کی شان میں سیدنا مالک بن عوف نے جو قصیدہ کہا تھا اس کا مصرع نقل کیا ہے علامہ ابن ہشام نے۔ فرماتے ہیں کہ جب سخاوت فرماتے ہیں تو شہنشاہوں کو بھی بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں، اور تو جب چاہے تجھے آئندہ کی خبریں دیں گے۔ یہ وہ نبی ہیں، ان کا تعارف کروایا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جب تم ان کے پاس بیٹھو گے تو وہ واقع جو ہوئے ہی نہیں ابھی، وہ ہونے ہیں، پر وہ تمہیں خبر دے دیں گے، تمہیں بتا دیں گے کہ وہ واقعہ کیسے ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، کس وقت ہوگا، کس ترتیب سے ہوگا، اسلوب کیا ہوگا، اور پوری خبر تمہیں بتا دیں گے۔ یہ اس شان کے نبی ہیں۔ تو صحابہ کرام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرواتے تو شان علم غیب کے ساتھ، شان حاضر و ناظر کے ساتھ، بلند شان کے ساتھ، بلند عظمتوں کے ساتھ اس انداز میں تعارف کرواتے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضور کی مثال نہیں ہے کوئی۔ اور اس کے برعکس آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب یعنی جو تعارف کرواتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، پتہ نہیں ان کی تقریر سے یہ بات کیوں محسوس ہوتی ہے کہ جیسے وہ تعارف تو کروا رہے ہیں، تعارف نبی علیہ السلام کا کروا رہے ہیں، اور محسوس ایسے ہوتا ہے کہ عام آدمی کا تعارف کروا رہے ہوں۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا جب بھی تعارف کروایا جائے گا، پیمانہ عام انسان کو سمجھنے والا نہیں رکھا جائے گا، پیمانہ اعلیٰ پیمانہ رکھا جائے گا، اعلیٰ پیمانہ رکھا جائے گا، ایسا پیمانہ جو صرف حضور کی ذات کو سمجھنے کے لیے ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی مثال نہیں ہے میرے مصطفیٰ جیسی کائنات کے اندر۔ پھر آگے دیکھیں، اگلی حدیث ہے، یہ ہم نے حدیث نمبر 7 پڑھی، اب حدیث نمبر 8 کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 8 میں بھی ایک واقعہ ہے۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ملاقات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، آپ ادھیڑ عمر میں تھے اس وقت۔ بصرہ کے بازاروں میں سے کسی بازار میں حضرت خراش کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی، تو حضرت انس بن مالک کے ایک خچر پر سوار تھے، ان کے چہرے پر ایک سیاہ رنگ کا کپڑا تھا۔ میں نے خچر کی لگام پکڑ کر انہیں روک لیا، موقع پا کر کہ اتنے بڑے عالم دین اور حضور کے صحابی جا رہے ہیں تو میں ان سے کچھ سیکھ نہ لوں، اس نیت کے ساتھ۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ یہ وہ مبارک آنکھیں ہیں، یعنی ان کے چہرے کو دیکھ کر حضرت خراش کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ وہ مبارک آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ آئے ہائے۔ تو یہ بات کرنے کے بعد خراش کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث مجھے سنائیں، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے ان میں سے کوئی مجھے سنائے۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن سنا کہ آپ نے ہمیں نمازیں پڑھائیں، پھر فرمایا اے لوگو، جس نے اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق سے تعجب کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کلمے سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے جس کے پتے دنیا کے ایام کے برابر ہیں،
اور ہر پتا پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے قیامت تک۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر کوئی تعجب کے بغیر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کلمہ کہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے بغیر تعجب کے خالص لوجہ اللہ ہو کر یہ کلمہ کہا تو اللہ عز و جل اس کلمے سے ایک سبز پرندہ پیدا فرماتا ہے جو جنت میں اڑتا ہے، اس کے پھل کھاتا ہے، اس کی نہروں سے پیتا ہے۔ پس جب اللہ عز و جل اس بندے کی روح کو قبض فرماتا ہے تو وہ پرندہ عرض کرتا ہے، الہی تو نے مجھے اس کی تسبیح سے پیدا فرمایا تھا، اب اس کی روح کو میرے ساتھ کر دے، مجھے میری منسلک قربت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس پرندے کے ساتھ کر دیتا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ قیامت تک جنت میں رہتا ہے۔ پس جب قیامت ہوگی تو اللہ اس کی روح کو اس کے جسم سے ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس کے اندر کتنی پیارا میسیج ہے۔ اس کے اندر دو میسیج ہیں۔ ایک تو یہ میسیج ہے کہ کسی بزرگ کو، کیونکہ حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو آتے دیکھا تو روک لیا، اور علم دین سیکھنے کی نیت سے روکا اور ادب کے ساتھ روکا، اور روک کر چہرہ دیکھ کر کہا، یہ کتنی پیاری آنکھیں ہیں، یہ پیاری اس لیے ہیں کہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ تو اس سے ایک نقطہ ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ کسی بزرگ کو زیارت یا علم کی بات پوچھنے کی نیت سے روکنا، خواہ ان کی زیارت اور علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جانا، یہ سعادت مندی ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت سعادت مندی اور جہنم سے نجات کا سبب ہے، اور اس سے بندہ مرتبہ تابعیت پہ پہنچتا ہے۔ مطلب جب آپ ان کی سنگت صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، یا ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے کچھ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، جنت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر آگے دیکھیں اسی حدیث پاک کے اندر اگلا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل بندوں کے بعض نیک اعمال سے کچھ مخلوقات بھی پیدا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، جس کا ثواب بندے کو ملتا ہے۔ مطالع المسرات امام فاسی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہی معروف کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ہے جس کو امام فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا درود پاک کے تناظر میں۔ وہ کہتے ہیں، جس نے میرے حق کی تعظیم کی، میرے حق کی تعظیم کے لیے مجھ پر درود بھیجا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے وہ کہتے ہیں، اس قول سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں ہوتا ہے، اور اس کے پاؤں ساتوں زمینوں پر ٹکے ہوتے ہیں، اور اس کی گردن عرش کے نیچے لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے پر درود بھیج جس طرح اس نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا، پس وہ اس بندے پر قیامت تک درود بھیجتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندے کے عمل درود سے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو پھر قیامت تک درود بھیجنے والے کے اوپر دعائے رحمت فرماتا رہتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں اگلی حدیث پاک کو، یہ ہم نے حدیث نمبر 8 کی قرات کی، اب حدیث نمبر 9 کو دیکھیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بغیر تعجب کے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کی وجہ سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جو عرش کے نیچے اڑتا ہے، تسبیح کرنے والوں کے ساتھ تسبیح کرتا ہے قیامت تک، اور اس کا ثواب پڑھنے والے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اب کتنی واضح دلیل ہے اس حال ثواب کی اس کے اندر، کہ فرشتہ اللہ پیدا فرماتا ہے اور وہ ذکر بھی اللہ کا کرتا ہے، اس میں اس بندے کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ فرشتہ ذات ہی اور ہے، پر وہ ذکر اللہ کا کرتا ہے، اور اس ذکر سے جو مالک ثواب عطا فرماتا ہے، وہ جس کے ذکر سے وہ فرشتہ پیدا ہوا تھا وہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بخاری شریف کی روایت لے لیں، کیونکہ صحیح بخاری شریف میں اور کئی کتابوں میں جو
احادیث کی بڑی بڑی کتابیں، سیاستہ بھی اس میں شامل ہے، اس سال ثواب کے اوپر سری روایات ہیں. ائمہ کرام نے تراجم الابواب بھی باندھے، جیسے امام مسلم کا ہے، امام ترمذی کا ہے، اور احادیث بھی درج کی. پہلی حدیث یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 2756 اٹھا کے پڑھیں. کتاب وسایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وفات پا گئی. وہ اس وقت موجود نہ تھے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گزارش کی، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی اور میں ان کے پاس نہ تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں، یعنی اللہ کی راہ میں کوئی عمل کروں، کوئی نیک عمل کروں، کہ میرا پھل والا باغ ان کی طرف سے صدقہ، یا انہوں نے کہا کوئی نیک عمل کروں تو کیا ثواب ان کو پہنچے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ضرور پہنچے گا. تو کہا کہ وہ جو میرا پھلدار درخت ہے یا پھلدار باغ ہے، یا سیدی یا رسول اللہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں نے وہ صدقہ کر دیا. اب علامہ ابن شاہین کی حدیث سے بھی سری استدلال ہوتا ہے اصالِ ثواب کا. میں نے تو اس کے اوپر بخاری شریف کی روایت پڑھ دی. اب وہ لوگ جو اصالِ ثواب کا سری انکار کرتے ہیں اور اس کو ایک من گھڑت سا تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا وہ بخاری کو بھی نہیں مانتے؟ بخاری کو تو بہت مانتے وہ لوگ. ان قریب میں ایک سلسلہ کرنے والا ہوں، وہ یوٹیوب پہ آئے گا، اس کے اوپر یہ ہل جائیں گے غیر مقلدین، جس کے اوپر ہم نے بخاری شریف کے اوپر محنت کر کے بخاری شریف کے اوپر نشانات لگائے ہیں. یہ جو بڑا بخاری کا نام لیتے ہیں، بہت زیادہ بخاری کا نام لیتے ہیں، میں آپ کو احادیث ٹک مار کر کے پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ روایت ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، پر غیر مقلد اس کو نہیں مانتا. یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ یہ بخاری کو مانتے ہیں. بخاری میں کچھ ایسا نہیں ہے جو غیر مقلدین کے کام آنے والی ہو بات. یعنی کہ اگر آپ من حیث الکل بخاری کو پڑھیں تو وہ تو اہل سنت کی کتاب ہے، غیر مقلدین کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ امام بخاری کا نام لے کر جہاں باقی ائمہ خلام کے خلاف علمی پراپرگنڈا کرتے ہیں، وہاں پر بخاری کا نام بہت زیادہ اٹھا کر لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک دلالت کی کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف زبان کا جمع خرچ ہے، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں. تب بتائیں، علامہ ابن شاہین کی حدیث میں نے پڑھی تھی اپنے درس کے لیے، اس سے اصالِ ثواب کا استدلال ہوا کہ اس کے ذکر سے اللہ فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا ثواب جس کے ذکر سے وہ فرشتہ پیدا ہوا تھا اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت میں نے بتا دیا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ جب وہ فوت ہو گئی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں تو یہ ان کو فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں. تو عرض کی جو میرا پھلدار باغ ہے آقا وہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، کس لیے؟ تاکہ یہ ثواب میری والدہ کے نامہ اعمال میں درج ہو اور قبر میں ان کی منازل بلند کی جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. پھر اسی طرح ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں. یہ ابو داؤد کتاب الاعلام حدیث نمبر 4308 اٹھا کے پڑھیں. حضرت ابراہیم بن صالح بن روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے، راستے میں ایک آدمی نے ہم سے کہا کہ تمہارے پہلو میں ایک بستی ہے جس کو ابلہ کہتے ہیں. ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ کون تم میں سے میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ مسجد عشار میں جا کر میرے لیے 2 یا 4 رکعتیں پڑھے گا کوئی اور لیکن پڑھے گا میرے لیے. تو پھر وہ کہتے ہیں اور کہے کہ یہ نفل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خلیل یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل مسجد عشار سے شہداء کو اٹھائے گا، سوائے مرتبہ شہداء بدر کے سب سے بڑا مرتبہ مسجد عشار والوں کا ہوگا. وہاں سے شہداء اٹھیں گے، لیکن کہا کہ جو وہاں جہاں شہداء کرام کی نشانی ہے، فرمایا کہ وہاں پر جا کر اگر کوئی بندہ میرے لیے 2 یا 4 رکعتیں پڑھے، نفلی عبادت کرے، کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم کریں گے. حضرت ابراہیم بن صالح وہ کہتے ہیں کہ میں کروں گا.
اب بتائیں، یہ تو صریح ترغیب ہے کہ وہاں جا کر میرے لیے اصال ثواب کرنا، اور دلیل یہ ہے کہ اصال ثواب صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتا، زندوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس میں دلیل ہے اس بات کی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حیات تھے، اور حیاتی میں ہی فرما رہے ہیں کہ میرے لیے وہاں جا کے دعا کرنا۔ کیوں؟ کہ وہ شہداء کرام کی نسبت سے بڑی فضیلت والی جگہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی جگہ کو کسی نیک صالح کے ساتھ نسبت ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس نیت کے ساتھ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو کنسیپٹ ہی صحابہ کرام نے دیا ہے، سوچ ہی صحابہ کرام کی ہے، یہ تصور نظریہ ہی صحابہ کرام نے دیا ہے۔ تو کوئی لوگ اس طرح انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے مزار کے قربت میں جا کر مسجد کے اندر جو اولیاء کے مزارات کے ساتھ مسجدیں بنی ہوتی ہیں، وہاں جا کر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے کہ اس ولی کامل کی سکونت کی وجہ سے جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل وہ مجھے بھی عطا فرمائے، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کیونکہ اس کو نسبت اللہ کے ولی سے ہے، اور وہ جگہ پہلے ہی موجب برکات ہے، کیونکہ ولی کا وجود وہاں بندہ اللہ کی عبادت کرے تو دوہری برکتیں ملتی ہیں، ایک ولی کے وجود کی جو برکتیں کی وجہ سے جو اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں وہ، اور ایک عبادت کی برکتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی کسی دوسرے کے عمل سے دوسرے کو ثواب بھی ملتا ہے، فائدہ بھی ملتا ہے، اسی کا نام اصال ثواب ہے۔ پھر آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 10، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو یہ کلمہ بغیر کسی رکاوٹ اور حجاب کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جب پہنچتا ہے تو اللہ اس کے کہنے والے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے کہ جب وہ کسی پر نظر کرم فرمائے تو اس پہ رحم فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا سوچے اس بات کو کہ میں جو بات کر رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، اللہ کی نظر رحمت ہے مجھ پر، اللہ تعالیٰ میرے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر آگے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، تو اس کے لیے 2,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جو زیادہ مرتبہ کہے اس کے لیے اللہ عز و جل جتنا زیادہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے اندر بھی ہے، قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کتب اللہ عز و جل، پوری روایت ہے، یعنی کہ جو یہ کلمات پڑھے، قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ احدا صمدا لم یکن لہ ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھے اس کو 2,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے اوپر آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس کے اندر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لا الہ الا اللہ کی کتنی برکتیں، فضیلتیں اور عظمتیں ہیں۔ ہم نے آج کے درس تک آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں، عظمتیں بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم اگلے کسی نئے عنوان سے اگلے درس سے حاضر ہوں گے، تو آپ دیکھیں دوستو، اللہ کا نام، اس کی کتنی برکتیں ہیں، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، بندے کے لیے کتنی آسائشیں ہیں، کتنے آرام ہیں، کتنے سکون ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکیوں کی برسات ہے اس بندے کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا ذکر کرتا ہے۔ میں نے بعض اولیاء اللہ کی سنگت صحبت میں بیٹھ کے یہ بات سیکھی ہے کہ بطور ورد وہ اپنے مریدین کو یہ پڑھاتے، کامل مریدین کو، کہ جو فرائض کی مضبوط پابندی کرتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں، ایسے مریدین کو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کو 1,00,000 بار پڑھو، اور کیا کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز کی نفی کر دو، مانا اپنے نفس کو دنیاوی ضروریات اور دنیاوی عیش و آرام اپنے نفس پہ ذبح کر دو، اور صرف زندہ رکھو اپنے دل میں، اپنی زبان کے اوپر اللہ کا نام زندہ رکھے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ 1,00,000 بار جب اس کا ورد کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی پھر برکتیں بہت زیادہ ہیں،
ہو سکے تو آپ بھی کریں، نہیں تو کیا کریں، جتنا وقت ملے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، کبھی الرحمن سے، کبھی الرحیم سے، کبھی لا الہ الا اللہ سے، کبھی یا رحمانو سے، یا عزیزو سے، مختلف انداز میں یہ اس کے اوراد و وظائف ہیں، تو اس کو کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا